السلام علیکم دوستو، میں ہوں ذوالکفل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بن اکبر ٹریولز کا یوٹیوب چینل۔ دوستو 3 سے 4 بڑی امپورٹنٹ اپڈیٹ ہیں۔ پہلی یو اے ای کے حوالے سے، دوسری آسٹریلیا، تیسری یو کے اور ایک تاجکستان کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں پاکستانیوں کے لیے۔ ان 3 ملکوں نے اپنے دروازے کھول دیے ہیں جنہوں نے پاکستان کے اوپر پابندیاں لگائی ہوئی تھیں، اور جو لوگ ان ملکوں کے ویزے اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا اپلائی کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے، ان کے لیے کافی آسانیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ سب سے پہلے یو کے نے، جس کی ان دنوں اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہی تھی ویزا اپلائی کرنے کے لیے، ان کی طرف سے ایک جو نئی اپڈیٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ یو کے پہلے ریکوائر کرتا تھا NTN۔ اگر آپ نے یو کے لیے ٹورسٹ ویزا اپلائی کیا ہوا ہے، اس کے لیے NTN بہت ضروری تھا۔ انہوں نے NTN کی شرط جو ہے یہ ختم کر دی ہے۔ اب آپ کا جو ID کارڈ ہے، اسی کو آپ کا نیشنل ٹیکس نمبر تصور کیا جائے گا۔ آپ سے وہ ٹیکس کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ڈیمانڈ نہیں کریں گے، نہ NTN مانگیں گے، نہ آپ کی ٹیکس ریٹرنز مانگیں گے، کیونکہ یہ سارا سسٹم FBR نے اب آن لائن کر دیا ہے۔ اب وہ آپ کے ID کارڈ نمبر سے ہی آپ کو چیک کر لیا کریں گے، کیونکہ جب ٹیکس ریٹرنز مانگی جاتی تھیں تو بہت سے لوگوں کے پاس ٹیکس ریٹرنز نہیں ہوتی تھیں، تو ویزا اپلائی کرنے میں کافی ساری پرابلمز ہوتی تھیں۔ اس کے بعد آسٹریلیا نے 15 دسمبر یعنی کہ کل سے پاکستانیوں کے لیے جو ویزا سروسز ہیں ان کو سٹارٹ کر دیا، اور پاکستانیوں کے لیے انٹری بھی سٹارٹ کر دی ہے۔ بہت سے سٹوڈنٹس ایسے تھے جو آن لائن کلاسز لے رہے تھے، جنہوں نے ایڈمیشنز آسٹریلیا میں کرائے ہوئے تھے، اور لیکن آن لائن کلاسز وہ پاکستان میں بیٹھ کے لے رہے تھے۔ اس کے علاوہ کچھ سٹوڈنٹس ایسے تھے جن کا ویزے بھی لگ چکے ہوئے تھے، جن کے پاس سارا پروسیس بھی کمپلیٹ تھا، لیکن وہ جا نہیں پا رہے تھے۔ کچھ دوستوں کے، کچھ سٹوڈنٹس کے وہاں سے یونیورسٹی کی طرف سے لیٹرز آ چکے تھے، ایڈمیشن لیٹرز آ چکے تھے، لیکن ان کے ویزے سٹیکر نہیں ہو رہے تھے۔ بہت سارے لوگوں کے پروسیسز ڈیلے ہو رہے تھے، لیکن 15 دسمبر سے آسٹریلیا نے سٹوڈنٹس کے لیے اور امیگرنٹس کے لیے، جو لوگ امیگریشن اپلائی کرتے ہیں آسٹریلیا کے لیے، ان کے لیے اپنے دروازے کھول دیے ہیں کہ وہ لوگ جو آن لائن کلاسز لے رہے تھے اب وہ آسٹریلیا میں آ سکتے ہیں۔ آسٹریلیا میں جو سٹوڈنٹس تھے وہ پاکستان میں آ سکتے ہیں۔ یہ جو نئی اومیکرون کی لہر آئی تھی، اس وجہ سے کچھ پابندیاں لگی تھی، اس سے پہلے کرونا کی وجہ سے کچھ پابندیاں لگی تھی، تو انہوں نے یہ آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ جو سٹوڈنٹس آسٹریلیا کا ویزا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بڑی اچھی خبر ہے، اور جو امیگریشن جن کے لیے اپلائی کی ہوئی تھی اور ان کی امیگریشن ان پروسیس تھی، ان کے لیے بھی بڑی اچھی خبر ہے۔ تیسری اچھی خبر جو پاکستان کے لیے ہے وہ تاجکستان کے حوالے سے ہے۔ تاجکستان نے پاکستان کے لیے ای ویزا سروس کل سے سٹارٹ کر دی ہے، یعنی کہ 15 دسمبر سے اگر آپ تاجکستان کا ای ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مل جائے گا۔ اس سے پہلے یہ تھا کہ تاجکستان کا ویزا اپلائی کرنے کے لیے آپ کو بینک سٹیٹمنٹ ریکوائر ہوتی تھی، اور تاجکستان سے آپ کو ایک انویٹیشن چاہیے ہوتا تھا یا کوئی سپانسر چاہیے ہوتا تھا، اس کے بعد آپ تاجکستان کا ویزا اپلائی کر سکتے تھے۔ لیکن اب جسٹ پاسپورٹ، ID کارڈ اور ایک تصویر اور کرونا ویکسین سرٹیفکیٹ کے اوپر آپ کا ای ویزا اپلائی ہو سکتا ہے۔ دینا یا نہ دینا یہ امیگریشن کی مرضی ہوتی ہے، لیکن کم از کم آپ ویزا اپلائی کر سکیں گے۔ اور فلائی دبئی کے ساتھ تاجکستان کا جو پیکج ہے، ٹورسٹ پیکج، وہ خاصا مناسب بن رہا ہے، جس میں تقریباً وہ ہوٹل بھی دے رہے ہیں، ٹکٹ بھی دے رہے ہیں، ٹرانسپورٹ بھی دے رہے ہیں، کھانا بھی دے رہے ہیں، اور ویزا آپ الگ سے اپلائی کریں گے تو یہ ٹوٹل پیکج کل ملا کے 4 سے 5 نائٹ کا ہوٹل، ٹرانسپورٹ کے ساتھ، ٹکٹ کے ساتھ آپ کو تقریباً 2 لاکھ روپے میں چارج یہ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ آتے ہیں یو اے ای میں جو امپورٹنٹ اپڈیٹ ہے۔ سب سے امپورٹنٹ اپڈیٹ یو اے ای کے حوالے سے ہے۔ یو اے ای میں دسمبر میں جو ویزا کی جو ریشو ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے۔ بہت کم سے مراد یہ ہے کہ جو ویزا 3، 4، 5 دن میں نکل رہا تھا، اب 15 دن لگ رہے ہیں ویزا نکلنے میں۔ ہم نومبر میں آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ دسمبر کے اندر ویزے ڈیلے ہوں گے، لیکن یہ بہت زیادہ ڈیلے ہو رہے ہیں۔ جو ویزے نومبر اینڈ میں اپلائی ہوئے تھے وہ ویزے سٹل ان پروسیس آ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ میسیجز بھی کر رہے ہیں، کالز بھی کر رہے ہیں کہ سر آپ نے کہا تھا ابوظہبی میں اپلائی کریں، ہم نے ابوظہبی میں اپلائی کر دی، لیکن ابوظہبی میں بھی اتنا ڈیلے آ رہا ہے۔ دناتا یعنی کہ دبئی تو ویزا لے ہی نہیں رہی، دبئی میں تو ویزے سبمٹ ہو ہی نہیں رہے، جو ویزے سبمٹ ہو گئے وہ ریجیکٹ ہو گئے، کینسلڈ ہو گئے۔ لیکن ابوظہبی میں آپ نے کہا تھا کہ ویزا اپلائی کریں، ہم نے آپ کے کہنے پہ ابوظہبی میں ویزے اپلائی کر دی ہیں، اب ابوظہبی بھی ویزا نہیں دے رہی۔ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ دسمبر میں امیگریشنز کا زیادہ فوکس ٹورسٹ کے اوپر ہوتا ہے، اور پاکستان میں سے ٹورسٹ بہت کم جاتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ جابز کے لیے، ویزا کنورٹ کروانے کے لیے، یا کمپنی چینج کرنے کے لیے، یا جاب سرچ کے لیے جاتے ہیں، یا انٹرویوز دینے کے لیے جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ بڑی امپورٹنٹ اپڈیٹ ہے کہ آپ لوگوں کے ویزے دسمبر میں جو ہیں وہ 10 سے 15 دن لگیں گے، اس کے بعد آپ کے ویزے نکل رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ویزے نہیں نکل رہے، 1 مہینے والا بھی نکل رہا ہے، 90 ڈیز والے پہ زیادہ ٹائم لگ رہا ہے، لیکن ویزے ان پروسیس ہیں اور نکل رہے ہیں۔ ریجیکشنز نہیں آ رہی، لیکن ویزے نکل رہے ہیں۔
اس کے علاوہ ایک بڑی امپورٹنٹ جو یو اے کے میں جاب کے حوالے سے ہے کہ یو اے میں لانڈری مین چاہیے، جسے ہم دھوبی کہتے ہیں، جو کہ کپڑوں کی صفائی ستھرائی اور استری کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ ایک کمپنی کو لانڈری بوائز چاہیے، اور ان کی سیلری بھی بڑی مناسب ہے، ویزا بھی آپ کا کنورٹ کر کے دیں گے۔ اگر آپ لانڈری کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں ویزا، میں نیچے لنک میں ڈسکرپشن کے اندر کمپنی کا لنک بھی دے دوں گا، ان کا فون نمبر بھی دے دوں گا، ان کا ایڈریس بھی دے دوں گا، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ واک ان انٹرویو آپ وہاں پہ جا کے بھی انٹرویو دے سکتے ہیں۔ اس وقت کم از کم 40 سے 45 لوگ ان کو چاہیے آج تک۔ اس کے بعد آج کتنی ہائرنگ ہوتی ہے، کل کتنی ہوتی ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے لوگ وہاں پہ ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں۔ تو میں اس کا بھی لنک دے دوں گا ڈسکرپشن میں، آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتی ہیں۔ یہ ایک ہوٹل ہے اور ہوٹل کو لانڈری مین چاہیے، تو آپ اس کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ بہت سے دوست وزٹ ویزا کے اوپر رابطہ کر رہے ہیں کہ جی ہمیں کوئی جاب بتائیں، ہمیں جاب نہیں مل رہی، تو آپ لوگ اگر یہ کام جانتے ہیں یا آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کمپنی کے ساتھ اس کو رابطہ کر کے تو اس پہ اپلائی بھی کر سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا خاص خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔